السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ دوران سفر آپ کا وہی ہار گم ہو گیا جو واقعہ افق میں گم ہوا تھا۔ جب قافلہ واپس ہوا اور ذات الحبیش کے مقام پر پہنچا تو وہی ہار ٹوٹ کر گم ہو گیا۔ گزشتہ واقعے سے حضرت عائشہ کو سخت تنبیہ ہو گئی تھی، لہذا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہار کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ صبح قریب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کو ہار ڈھونڈنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اتفاق سے جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو لوگ گھبرائے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی حالت زار کی خبر دی، یعنی نماز کا وقت آ چکا ہے اور وضو کے لیے دور دور تک کہیں پانی موجود نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ حضرت عائشہ کے زانوں مبارک پر سر رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے بیٹی سے کہا، تم روز کوئی نہ کوئی مصیبت بنا دیتی ہو، اور غصے سے ان کے پہلو میں کئی کونچے لگائے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے آرام کے خیال سے ہل بھی نہ سکی بلکہ اپنی پہلی حالت پر بیٹھی رہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت فرمانے میں کوئی خلل نہ واقع ہو جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو واقعہ معلوم ہوا۔ اسی اثناء میں تاریخی وحی کا نزول شروع ہو گیا کہ پہلے تو نماز کے لیے صرف وضو ہی پاکی کا ذریعہ تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار گم ہو جانے کی وجہ سے قافلے کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرنا پڑا جہاں وضو تک کے لیے پانی میسر نہ تھا۔ چنانچہ حکم آ گیا کہ مذکورہ صورتوں میں وضو کی بجائے تیمم کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت بشری سے فارغ ہو کر آیا ہے یا تم نے عورتوں سے ملاقات شرعی کی ہے اور تم پانی نہیں پاتے تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرو اور اس میں سے کچھ ہاتھ اور کچھ منہ پر پھیر دو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ چند لمحے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشانی کا شکار تھے اور پانی میسر نہ آنے کی وجہ سے مشقت سے دوچار تھے، لیکن اب صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دل خوشی و مسرت سے باغ باغ ہو گیا اور تمام حضرات اپنی ماں عائشہ کو دعائیں دینے لگے، اور جب قافلے کی روانگی کے لیے اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے سے پڑا ہوا مل گیا۔ حضرت اسید بن حضر نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم آپ کے متعلق جب بھی کوئی واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے اس سے خلاصی کا راستہ نکالا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھی۔